سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرم ہی کرتے گئے سایہ کرم رکھا، کہاں کہاں نہ میرا آپ نے بھرم رکھا، جہاں سے تم کو پکارا قریب ہی پایا، نہ کوئی فاصلہ تم نے شہ امم رکھا، اور ہزار جال بچھائے فریب ہستی نے، مگر حضور کی نسبت نے محترم رکھا، اور تمہاری یاد رہی دل کی دھڑکنوں میں شریک، اسی نے دل کو بنا کر میرے حرم رکھا، اسی نے دل کو بنا کر میرے حرم رکھا، قدم قدم پہ نوازا بڑا کرم رکھا، چھپا کے دامن رحمت میں اپنے خالد کو، چھپا کے دامن رحمت میں اپنے خالد کو، قدم قدم پہ نوازا بڑا کرم رکھا، قدم قدم پہ نوازا بڑا کرم رکھا۔ آج پروگرام کا آغاز انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ، دل کو چیڑتی ہوئی کچھ خبریں جا کے جگر پارا ہوتی ہیں، اور انسان اپنی کیفیات کو جو ہے ان پہ قابو نہیں رکھ پاتا، خاص طور پہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، حضور کے کرم کا اعتراف رکھتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں ایسا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا جہاں میرے آقا کا نام نہ لیا جاتا ہو، اور جہاں جہاں حضور کا نام لیا جاتا ہے، حضور سے محبت کی جاتی ہے، ہر اسکول آف تھاٹ کا آدمی اس مصرے کو زبانی دہرا سکتا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اور اس مصرے کے ہی نہیں بلکہ اس نعت اور اس جیسی کئی شعرا آفاق نعتوں کے خالق اور معروف نعت گو شاعر، ممتاز نعت گو شاعر دور حاضر میں ان تمام نعت گو شعراء کی بات جب کرتے ہیں تو وہ ہم میں نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک اثاثہ ہمارے بیچ تھا جو آج ہم میں نہیں رہا۔ خالد محمود نقشبندی صاحب، قبلہ محترم المقام خالد محمود نقشبندی صاحب آج ہم میں نہیں رہے، اور آج اس افسوسناک خبر کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز ہوا ہے۔ اور یہ بزم اس لیے سجائی گئی ہے کہ دنیا میں موجود کونے کونے پر جو لوگ خالد صاحب سے محبت رکھتے ہیں یا ان کی نعتیں سن کر حضور کی محبت میں تڑپ رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں، آج ان کو یہ خبر بھی دے دی جائے جو اس کل بروز منگل 1:30 بجے فیڈرل بی ایریا بلاک 18 جامع مسجد عمر میں ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا، اور جو لوگ شامل نہیں ہو سکتے وہ اس بزم کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنے تبرکات کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہمیں پہنچائیے، ہم انشاءاللہ ان تک پہنچائیں گے۔ اور بہت سارے تحفے جو ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے اناؤنس ہی کر سکیں، لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہوں گی جو آپ لوگ پڑھ لیں گے اور خالد صاحب کو اِسحال کر دیں گے۔ یہ محفل برائے ایصال ثواب حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ منعقد کی گئی ہے، اور اس بزم میں آپ کا میزبان اور خالد محمود نقشبندی صاحب کا ایک ادنا صاحب، بہت قلیل سے دورانیے میں جو مجھے صحبت ان کی عطا ہوئی تو میں انہیں اپنا استاد کہا کرتا ہوں، ان کا شاگرد بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے درمیان شعبہ نعت کے بڑے اچھے چمکتے دمکتے ستارے موجود ہیں، اور خالد صاحب کے اپنے سگے بھائی موجود ہیں، اور خالد صاحب کے ایک ایسے دوست جنہیں وہ سگے بھائیوں کی طرح محبت کیا کرتے تھے، جن کا احترام کیا کرتے تھے، وہ بھی آج میری دعوت پر میرے بہت زیادہ اصرار پر تشریف لائے ہیں۔ ان سبھی سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ میرے رائٹ ہینڈ پہ ثنا خانوں قبیلہ حسان سے جو ہے آغاز کرتے ہیں، بھائی محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، یقیناً ہم سب کی وہی کیفیت ہے۔ انور اشفاق ابراہیم برادران ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن خاص خالد صاحب کے ساتھ جو ابتدا ہوتی ہے آپ کے دور نعت کی، ظاہر ہے آپ کا بھی دل بہت رنجیدہ ہے، اور میں جب اپنے بائیں جانب مڑتا ہوں تو میرے ساتھ خالد صاحب کے ہی بھائی بہت خوبصورت، جب یہ نعت پڑھتے ہیں نا ان کو دیکھ کر بھی خالد صاحب یاد آتے ہیں، اور ان کی نعت سن کر بھی یہ کہنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خالد محمود نقشبندی صاحب کے بھائی اور خالد صاحب کے اجداد کا خون نعت پڑھ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم سجاد نقشبندی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور عالم اسلام کی طرف سے میں آپ کے پرسے میں شامل ہوں، آپ کے غم میں شامل ہوں، پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے، آپ تنہا نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائیں۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بھائیوں کی طرح محبت کی جاتی ہے، جن کو بہت زیادہ چاہت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خالد صاحب سے کم و بیش 25-26 برس تک ان کی رفاقت، ان کا ساتھ، ان سے محبت، مجھ ناچیز کی بھی آج سے کوئی 10-12 برس پہلے خالد صاحب سے ملاقات کروا کر خالد صاحب سے بہت ساری دعائیں سمیٹنے کا مجھے موقع فراہم کیا۔ جناب
बशीर उद्दीन चिश्ती साहब ने, आज वो तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बशीर भाई। बहुत शुक्रिया बशीर भाई, आपने मेरी दावत पे आज की इस बज़म को ज्वाइन किया, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप तशरीफ़ लाए। और तीसरी नशिस्त पे हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे सना खां, और ये दोनों सना खां, तीनों सना खां भी, और ये जो चौथे सना खां हैं ये भी, खालिद महमूद नक्शबंदी साहब की नातों को पढ़ पढ़ कर इन्होंने जो है बड़े एजाज़ात दुनिया नात में हासिल किए। और आज बारी आई है एतराफ़ की, आज बारी आई है उनके इस मरहला गम में शामिल होने की, शरीक होने की। उनके लवाहिक़ीन के साथ जनाब क़ारी असदुल हक़ सर फ़हरिस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। नवाज़िश आप सबकी कि आप तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले सज्जाद भाई, खालिद साहब की इब्तिदा ज़ाहिर है चकवाल में 1941 का दौर है, आपकी आगाज़ हो रहा है आपका, आप इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं और पाकिस्तान की आज़ादी से पहले तशरीफ़ ला रहे हैं, और आज 2018 में हमसे रुखसत हो जाते हैं। एक सुनहरा दौर दुनिया ने देखा, उनकी नातें पढ़ पढ़ के दुनिया के भी एजाज़ात हासिल हुए। मैं समझता हूँ कुछ लोग जीते जी ऐसी जिंदगी देकर जाते हैं कि दुनिया कई बरस तक उनकी वफात को तस्लीम ही नहीं करती, और मैं समझता हूँ ताअबद उनकी वफात को तस्लीम इसलिए नहीं किया जाएगा कि जब भी ये जिक्र होगा, जब भी उनकी नात पढ़ी जाएगी, खालिद साहब हमारे बीच मौजूद होंगे। तो क्या फरमाइएगा इस हवाले से, इब्तिदा खालिद साहब की कुछ शख्सियत के हवाले से दो चार जुमले शामिल करें। मैं क्या बयान करूं, मेरे भाई, बिल्कुल मेरे वालिद के विसाल के बाद मुझे नहीं लगा कि मेरे वालिद का विसाल हो गया। अल्लाह, इस कदर शफीक और मेहरबान भाई जिसका मैं तज़किरा नहीं कर सकता। उन्होंने हमें पाला, पढ़ाया, खुद भूखे रहे, हमें एहसास नहीं होने दिया, मगर हमें ये एहसास नहीं हुआ कि हम ऐसे फ़कीर दरवेश के भाई हैं। उन्होंने हमें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीक़े से पाला, पढ़ाया, और अल्लाह ताला ने उनको ये इज़्ज़त दी। वो मेरे महबूब के इतने चाहने वाले थे कि चाहते तो गज़लियात में भी चले जाते, बिल्कुल, मगर इब्तिदाई मेरे हुजूर के नातगोई से हुई। सुभान अल्लाह। और उनके उस्ताद मोहतरम जब इन्होंने ये नात लिखी, सब तुम्हारा करम है आका के बाद तब तक बनी हुई है, जनाब वक़ार अजमेरी साहब, वाह वाह वाह, हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। तो वो सुभान अल्लाह मुझे बताते थे कि मैं ये नात लिख के गया तो मैं जो भी नातें लिखता था वो उनके घर में एक मचान बनी होती थी जी, वो मेरा पेपर वहाँ फेंक देते थे। अल्लाह। तकरीबन 2-2.5 साल तक उन्होंने ऐसा किया। आखिरकार उस्ताद होता है, उसका एक दिन कहने लगे, खालिद वो तुम्हारे कागज पड़े उतारो। अल्लाह अल्लाह। वो कागज उन्होंने उतारे, वो सब नातें उन्होंने इस्लाह की, और ये जब नात देखी, ये सब तुम्हारा करम है आका कि जालिम, ये तो मैंने देखा नहीं कि तुमने इतनी अच्छी नात। अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो उठे, उनको चूमा, इतनी प्यारी नात तुमने ये लिखी, मैं तुम पे जितना फख्र करूं कम है। नहीं, उस्ताद शागिर्द पे वारी जाए, वो वाला मंजर है कि एक ही मिसरा बाज़ औक़ात जी संवार देता है। बेशक। उसके बाद फिर आप बजाते खुद भी बहुत अच्छी नात पढ़ते थे। जी बिल्कुल, बेशक, और बिल्कुल सुना है। फिर खुर्शीद अहमद ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा, वो हमारे घर तशरीफ लाते थे खुर्शीद अहमद सीखने के लिए, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए, सीखने के लिए उन्होंने सीखा। माशाअल्लाह। यूसुफ मेमन साहब भी आते थे, बड़े बाअदब शागिर्दों में से हैं यूसुफ मेमन, बिल्कुल इसका एतराफ़ करते हैं, वो मोतरिफ हैं, वो बिल्कुल ऐसा है। जुल्फ़िकार अली आते थे। ये सब इंशाअल्लाह टेलीफोन पे, चूंकि खुर्शीद भाई तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन यूसुफ भाई और जुल्फ़िकार भाई को हम अप्रोच करने की पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें शामिल करें। यूसुफ भाई बगदाद में, जुल्फ़िकार भाई बरतानिया में है, लेकिन हम शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। जी जी। तो ये सब जो है ना आपके बड़े हुनार शागिर्दों में से और बाअदब शागिर्दों में। यानी बात वही है कि ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। तो आप देखें ना कि शागिर्द उस्ताद के तारुफ के लिए काफ़ी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि शागिर्द भी होनहार हो, लेकिन एक ऐसा उस्ताद जिसका हर शागिर्द अपनी रविश और अपने अखलाक से अपने उस्ताद का पता देता है, वो बताता है कि मेरा अखलाक ये है तो मैं एक ऐसे उस्ताद का शागिर्द रहा हूँ। बशीर भाई, कुछ
شخصی کا ظاہر ہے اب حضرت کا پردہ فرمایا جانا ہمارے بیچ ایک بہت بڑی خلا ہے جو پر نہیں ہو سکے گی. اس میں کوئی ان کی عظمت کے حوالے سے کوئی واقعہ تو آپ نے 26 برس جو رفاقتیں رہی ہیں پے در پے ملاقاتیں رہی ہیں, کوئی ایسا واقعہ ہو جو ان کے اوصاف کے حوالے سے ان کی عظمت کو بیان کرتا ہو؟ خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ بالکل میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے. بالکل صحیح بات. 92 سے الحمدللہ مدینہ پاک میں سجاد بھائی اور خالد محمود خالد صاحب وہیں ہماری ملاقاتیں اللہ رہتی ہیں. سبحان اللہ. تو وہاں ایک لنگر چلتا ہے کسان گھی والوں کا, بالکل ٹھیک. جو پائے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں, جی. اس حوالے سے ایک مرتبہ میں وہاں کبھی نہیں جاتا تھا. جی. خالد محمود صاحب سحری کے ٹائم وہ ایک پیالہ پلاسٹک کا اس میں لے کر پائے چلے آ رہے ہیں. وہ کافی دور تھا وہاں مسجد نبی. جی ٹھیک ہے. اور آ کے مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. میرے آنسو نکل آئے, اس لیے وہ اتنا مجھے عجیب لگا کہ اتنی بڑی شخصیت, اور کیا ان کا فقیرانہ انداز اور کیا محبت کا انداز. اللہ. مدینے میں مہمان نوازی کا انداز, مہمان نوازی, مدینہ پاک میں مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ ان کی جو شفقت, ان کی جو محبت. سجاد بھائی کے علم میں ہے ساری بات کہ وہاں پر میرا الحمدللہ 92 سے ہر سال ہی, سجاد بھائی بھی ہر سال جاتے ہیں, میں بھی رمضان شریف کا آخری اشرا وہیں پر ہوتا ہے ہمارا. اللہ کا بڑا کرم ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت نظر کرم ہے کہ ہم وہاں جاتے. تو سجاد بھائی نے اکثر دیکھا کہ خالد صاحب شاید سجاد بھائی کو ایک آدھ دفعہ اگنور کر دیتے تھے, لیکن مجھے جو ہے وہ اپنے بہت زیادہ وہ رکھتے تھے بھائیوں کی طرح. اور 96 میں خواجہ عبد الرحمن بصری رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد ججہ عباسیاں, آپ بھی ساتھ گئے. جی جی. تو خالد محمود نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے حضرت صاحب کے پاس جب میں بیعت ہوا حضرت صاحب سے. مجھے 96 میں, ہاں, اس سے پہلے پیر اعجاز علی نقوی صاحب ان کے مرید تھے. ٹھیک ہے. وہی مجھے لے کر گئے تھے. انہوں نے کہا وہاں بڑی ایک ہستی ہیں. ٹھیک ہے. میں جب وہاں گیا تو خالد محمود خالد صاحب وہاں موجود تھے. اللہ. اور انہی کے سامنے مجھے حضرت صاحب نے بیعت بھی کیا, کیونکہ اس رات وہاں جو آپ نے ایک بزم ذکر حبیب کے نام سے بنائی ہوئی تھی خالد صاحب نے, حلقہ ذکر حبیب. اچھا بشیر بھائی, میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا اس گفتگو کو. ہمارے ساتھ راول پنڈی سے ٹیلی فون لائن پہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے نوجوانان پاکستان کے لیے ایک سلوگن ہے, ایک آپ کہہ لیں مشعل راہ ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے ساز بدلے گئے, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اور ایسے ایک نوجوان پاکستان اور ہمارے لیے شخصیت عالی شان, صاحبزادہ والا شان, صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحبزادہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور قبلہ, بہت بڑی ایک افسوسناک خبر آپ کو مل گئی ہے, اور اس خبر کا اثر یہ ہوا ہے کہ دنیا بھر کے دل آپ غم زدہ ہیں, اور ہر ایک اپنی اپنی معروضات لے کر حاضر ہے. کیا فرمائیے گا خالد محمود نقشبندی؟ اور آپ تو حضرت ہمیشہ اس کا تو بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں, میرے سامنے کی بات ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے, آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. آپ تو بہت زیادہ اس مصرے کو دل سے آپ کے قریب ہے, کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج ہم سب ایک بہت عظیم عاشق رسول, اور میں یوں کہوں گا کہ عصر حاضر میں اکثر عامر فیاضی صاحب سے میں نے بات بھی کی کہ یقیناً عصر حاضر میں اردو نعت کہنے والوں میں میرے خیال سے ان کا ثانی کہیں مشکل تلاش کیا. کیا کہنے, حقیقت بیان کی آپ نے. دور میں یقیناً میں بھی آپ کا سن رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے کہ نعت خان ان کو فالو کرتے ہیں, میں خود ان کو فالو کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ. یقیناً ان کی شاعری میں دو کیفیات ہوتی ہیں شاعری میں حضرت, ایک حاضری کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک حضوری کی کیفیت ہوتی ہے. ان کی شاعری اور ان کا کلام ایسا ہے کہ جس محفل میں پڑھا جاتا ہے وہ حاضری کی کیفیت کو حضوری کی کیفیت میں بدل دیتا ہے. یقیناً ان کے کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ لگتا ہے کہ ان کے الفاظ بارگاہ مصطفیٰ میں
مقبول ہے، بلکہ یقیناً ایسے مقبول ہے کہ جس محفل میں ان کا کلام پڑھا جائے وہ محفل کیفیت میں چلی جاتی ہے. اور یقیناً ان کا کہنا کہ خاک پا یہ بھی رومی و جامی کی ہے، ایک سند یہ بھی آپ کی غلامی کی ہے. کیا کہنے خالد کے بارے میں سب نعت میں اس کا رنگ بیاں اور ہے. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان وہ تو آگے چلے گئے، لیکن میں انہی کے شعر پہ اختتام کرنا چاہوں گا کہ سلائے نعت نبی پائے گا خالد. اللہ اکبر، دیکھنے والا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت میں جاتے جاتے ضرور کہوں گا کہ آپ کے اس شعر نے صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد، بالکل رونگٹے کھڑے کر دیے اور کیفیت بدل دی ہے، بالکل بدل دی ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ کہ ایک ظاہر ہے آپ نہیں بلکہ آپ کے اجداد کی ترجمان آپ کی زبان ہے. ظاہر ہے وہ ایک مرکزی گدی ہے عیدگاہ شریف راول پنڈی، اور اس نے یہ اعلان کیا کہ خالد صاحب کو ہم نے بھی اقتدا کی ہے، خالد صاحب کی کیفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے انہوں فالو کیا ہے. تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم، چنے ہیں آنکھوں نے ذرات خاک کوئے رسول، اور بلائیں لوں میں تیری ہے جذب شوق صلی اللہ، کہ آج کھچ رہا ہے دامن دل سوئے رسول. اس وجہ سے کھچ رہا ہے کہ ایک عاشق رسول ہمارے ساتھ ہے، اس کی کیفیات ہمارے ساتھ ہیں. خالد صاحب چلے گئے لیکن باخدا وہی جگر والی بات ہے کہ جگر کچھ نقشے سے زندگی میں چھوڑ آیا ہوں کہ دنیا یاد کرتی ہے، وہ یادیں چھوڑ آیا ہوں، وہ نعتیں چھوڑ آیا ہوں. انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات، تب تک کے لیے تھوڑا وقفہ، اور اس وقفے میں درود شریف پڑھیے، جو کچھ پڑھ سکتے ہیں وظیفہ پڑھیے، اور خالد صاحب کو اسحال کیجیے. السلام علیکم. خوش آمدید ناظرین. یہ بزم سجی ہے دنیا نعت کے ایک ایسے شخص اور ایسی شخصیت کہ جو ویسے تو ستاروں کی مانند سب نے اپنی اپنی روشنی دنیا کو پہنچائی ہے، سب نے استفادہ کیا ہے، اکتساب فیض کیا، لیکن ایک ایسی شخصیت جو مانند مہتاب، جو قمر کی طرح چمکتے رہے کہ وہ جو چاند ہے وہ بادلوں میں کتنا ہی چھپ جائے مگر اس کی روشنی دنیا سے ہمیشہ کے لیے گمسم نہیں ہو سکتی. اس کی روشنی اور اس کی اہمیت اور اس کی اہلیت باقی رہتی ہے چاہے کچھ بھی کر لیا جائے. اور خالد محمود نقشبندی آسمان نعت پہ مانند مہتاب ہمیشہ چمکتے دمکتے رہیں گے. ان کی روشنی سے اکتساب فیض کل بھی لوگوں نے کیا تھا، آج بھی کر رہے ہیں، اور تا قیامت صبح قیامت تک کیا جاتا رہے گا. جب ان کی نعت پڑھی جائے گی میرا یہ ایمان ہے انشاءاللہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت بار بار خالد صاحب پہ پڑے گی، بار بار خالد صاحب پہ پڑے گی، اور وہ اپنے خالق حقیقی سے آج جا ملے ہیں. لیکن یہی دل یہی کہتا ہے کہ آج وہ اللہ کے حبیب سے جا ملے ہیں کہ عمر بھر جن کی نعت کہی ہے، عمر بھر جن کی نعت پڑھی ہے. ان کے ایک عزیز شاگرد، اور جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ دیکھیں شاگرد جو ہے استاد کے تعارف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شاگرد بھی اتنا ہی ہونہار ہو، لیکن ایک ایسے شاگرد کہ دنیا نعت کے ایک عظیم الشان نہ صرف ثنا خواں بلکہ خالد صاحب کی جو روش اخلاق ہے، میانہ روی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اس کے پیکر نظر آتے ہیں. یعنی اس عظیم الشان شاگرد کو دیکھ کر استاد کے قد و قامت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ بلبل پاکستان الحاج محمد یوسف میمن صاحب سرزمین عراق بغداد سے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یوسف بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سید صاحب حضور قبلہ بہت آج یہی بات ہو رہی ہے کہ یوسف بھائی کو جب دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے بڑے استاد کے شاگرد، اور وہی جھکتا وہی تو ہے جس میں جان ہوتی ہے. اور جس طرح آپ کی عاجزی دیکھی ہے، خالد صاحب کی عاجزی کا اندازہ لگانا بس سمجھ لیں بیان سے باہر ہے. اللہ اکبر. سید صاحب مجھے تقریباً 45 سال ہو گئے اللہ اکبر استاد کی خدمت میں حاضری کو. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ اکبر. اور آج میں اول تو کچھ ہوں نہیں، اور اگر ہوں بھی نا کچھ جو کچھ بھی ہوں میں، یہ سب میرے استاد کا فیضان، میرے استاد کی دعائیں، میرے استاد کی تربیت ہے. سبحان اللہ تعالیٰ میرے استاد کے مراتب بلند فرمائے. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے استاد کے لیے کیا کہوں. بس یہی دعائیں تو ہیں کہنے کے لیے، بچہ کیا ہے، یہی تو اثاثہ ہے دعاؤں کا، درودوں کا. اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرمائے. میرا استاد نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچا، میرا استاد گیا حضور کی بارگاہ میں. اللہ پنجتن پاک کے صدقے، اللہ پنجتن پاک کے صدقے میرے استاد کے مراتب بلند فرمائے. ہم لوگ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں تھے، اور وہاں یہ مجھے خبر ملی. اللہ اکبر. استاد دنیا سے چلے گئے. اللہ اکبر.
اللہ تعالیٰ میرے استاد کی مراتب بلند فرمائے. اور ابھی ہم انشاءاللہ اس سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, وہاں بھی جا کے انشاءاللہ تعزیت کی محفل کریں گے وہاں. بالکل بالکل تعزیت کی محفل وہاں ہوگی انشاءاللہ. یوسف بھائی اللہ تعالیٰ میرے استاد کی. جی جی جی, آپ بہت دور سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے, لیکن آپ کا شامل ہونا اس لیے کہ آپ خالد صاحب سے تو بہت قریب تھے, روحانی طور پہ بھی آپ اکتساب فیض کیا آپ نے. اور میں یہی کہہ رہا تھا, پس پردہ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ آپ کا جو چلن ہے, آپ کا جو اخلاق ہے, آپ کا جو بیہیویئر ہے, آپ کی جو انکساری ہے, وہ سب کی سب آپ کے استاد کے تعارف کے لیے کافی ہے. کہ مطلب جس طرح یہ سب ہمارے استاد کی تربیت, سب ان کی مہربانی بابا. اللہ آپ یہ دیکھیں الحمدللہ پاکستان سے باہر بھی ہم استاد کی خدمت میں رہے, استاد کی خدمت میں رہے, قدم قدم پہ وہ ہماری تربیت کرتے رہے پڑھنے کے لیے. اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ میرے استاد کو کوئی صحیح سمجھ نہ سکا. اللہ اکبر. کوئی سمجھ نہ سکا, وہ صرف ایک شاعر ہی سمجھتے رہے ان کو, حالانکہ میرا استاد درویش تھا. اللہ اکبر. بالکل میرا استاد درویش کامل تھا. ہاں میرا استاد پیر طریقت تھا. استاد کو لوگ نہ سمجھ سکے, آج استاد چلا گیا نبی پاک کی بارگاہ میں. اللہ پاک میرے استاد کے مراتب بلند فرمائے. آپ کی جو جس قدر گفتگو آج شامل ہوئی ہے, اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو کیفیات خالد صاحب, وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو دل سے قلم میں سیاہی بن کے اترتی ہیں, حضور کی محبت میں تڑپنے والا دل ہوتا ہے, اور وہ پھر جب قلم سے باہر نکلتی ہے نا, اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھتے ہی لوگوں کے دلوں میں اسی انداز سے واپس داخل ہو جاتی ہیں. تو وہی جو آپ نے کہا نا کہ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا, تو وہی میں چاہتا ہوں قاری اسد الحق سے ہم شامل کریں. اور یوسف بھائی اس تعزیتی محفل میں ہم سب کا عاجزانہ سلام اور خالد صاحب کے حق میں ہماری دعائیں بھی شامل کیجیے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور ARY Q TV کا میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے استاد کے لیے تعزیتی پروگرام رشید کا انعقاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ARY کو بھی برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. قاری اسد الحق صاحب, بلا تاخیر اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم, دو شعر. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو, دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو, دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کہ کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں, کون والی ہے کس کا گدا ہوں, کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں, کون والی ہے کس کا گدا ہوں. اس کرب کو مگر کیا کہو گے, میں نے مانا میں سب سے برا ہوں, میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں, ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں.
شافع مذنباں کے کرم نے لاج رکھ دی میرے کھوٹے پن کی، لاج رکھ دی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خالد یہ فقط نعت کا اعزاز ہے، ورنہ میں شر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے۔ خالد محمود نقشبندی صاحب، یہ ضروری نہیں ہے کہ انہی کا قلم ان کے ترجمان بنے، ان کے ہم پلہ ہم منصب لوگ بھی بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے جو دوسرے کی بھی ترجمان ہوتی ہے۔ ادیب صاحب نے لکھا تھا، میری چشم نم کے یہ مرحلے، میرے ضبط غم کے یہ حوصلے، یہ تڑپ یہ سوز یہ ولولے ہیں میری حیات کی آبرو، اور کبھی ایک مدحہ کہی اگر تو ادیب روئے ہیں تا سحر، کبھی ایک نعت لکھی اگر تو جگر ہوا ہے لہو لہو۔ یہ وہی بات ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، حسرت میں خاک بوسی طیبہ کی ہے رضا، نکلا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں، اور وہی خون ناب، وہی جگر کا خون خالد صاحب کے قلم کی سیاہی تھا، کیونکہ اعتراف کرم نے اور حضور کی نسبت نے اس کو دلیل بنا کر ثابت کیا ہے۔ میں بشیر بھائی وہ بات جو آپ کر رہے تھے تھوڑی سی رہ گئی تھی، اس کو شامل کرتا ہوں خالد صاحب۔ وہاں ججہ عباسیہ میں جہاں خالد محمود صاحب بھی موجود تھے، جہاں میں بیعت ہوا، اس کے بعد اسی رات وہاں پروگرام تھا خانپور میں، محفل ریلوے اسٹیشن گراؤنڈ کے اندر۔ ٹھیک ہے، محفل نعت کا تو ہمارے حضرت صاحب خواجہ عبدالرحمن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں کی صدارت فرما رہے تھے، تو خالد صاحب لینے آئے ہوئے تھے، اس حوالے سے ان سے ملاقات ہو گئی۔ اب وہ اس کے بعد وہاں بڑے بڑے نعت خواں یوسف میمن صاحب بھی تھے، اور بھی ظہوری قصوری، ماشاءاللہ بہت بڑا۔ اچھا، میں نے پاکستان میں ایک زمانے سے نعت خوانی کی محفلیں دیکھی، لیکن جو وہاں میں نے محفل دیکھی ایک عجیب رنگ تھا، یعنی کہ پڑھنے والا یا کوئی سٹیج پہ بیٹھا ہوا شخص تو رو رہا ہے، لیکن پورا مجمع کبھی نہیں روتا۔ پورا مجمع، اچھا، اللہ اکبر، ہزاروں کا مجمع، اور وہ یعنی اتر رہی تھی نعت وہاں، ہزاروں قطار رو رہا۔ اس کے بعد وہ پروگرام تو ختم ہو گیا۔ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے، کیونکہ میری تو خواجہ عبدالرحمن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات تھی، اور میں وہیں پہلی مرتبہ میں بیعت ہوا۔ خالد محمود خالد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے اس سے پہلے سے میرا تعلق تھا، اس حوالے سے بھی کہ شاہ فیصل کالونی میں ان کے استاد جو ہیں وقار اجمیری صاحب وہیں رہا کرتے تھے۔ جی بالکل، اور اس کے قریب ہی آپ کی رہائش رہی کئی برس، وہیں ایک نمبر میں، بالکل ساتھ ہی ساتھ، وہی ہوٹل پر اکثر وہ بیٹھتے تھے ان کے استاد آ کر۔ ٹھیک ہے۔ تو بعد میں خالد محمود خالد صاحب نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ میں نے جب اپنے استاد وقار اجمیری صاحب کو یہ آ کر بتایا کہ خانپور ججہ عباسیہ میں ایک بڑی بزرگ ہستی ہیں اور میں ان سے مل کر آیا ہوں، تو اگر آپ میرے ساتھ جانا پسند فرمائیں تو کوئی ٹائم نکالیں، میں آپ کو ان سے ملواؤں گا، کیونکہ اس وقت اتنی بڑی ہستی موجود نہیں ہے، تو آپ چلیں، اللہ کے بڑے ولی ہیں، فقیر ہیں۔ تو خالد صاحب فرمانے لگے کہ میرے استاد نے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تو تمہارے خواجہ صاحب مجھے ساگ کھلائیں گے۔ ساگ جو ہوتا ہے سرسوں کا، اور ٹیلی فون کا دور بھی نہیں تھا، مطلب مکھن بھی ہو۔ خالد صاحب سے کہنے لگے ساگ میں مکھن بھی ہونا چاہیے، یہ درویشوں کی اپنی فرمائش ہے۔ خالد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت آپ چلیں تو صحیح میرے ساتھ۔ اب جب وہاں پر پہنچے ججہ عباسیہ میں، تو دسترخوان جو لگا تو مختلف 4-5 قسم کی ڈشز رکھی ہوئی تھی ڈھکی ہوئی۔ ٹھیک ہے۔
لوگ بیٹھے تھے 10-12. ہاں تو حضرت خواجہ عبدالرحمن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا وقار اجمیری صاحب سے کہ آپ وہ ڈش اٹھائیں اس میں ساگ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. حیران ہو گئے. سجاد بھائی کو بھی یہ واقعہ معلوم ہے. بالکل بالکل شامل ہوئے تو بہرحال اللہ واہ واہ. بڑی وہ کی. ہاں اب ٹھیک ہے. خواجہ عبدالرحمن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق ہے ہاں وہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف. اچھا خانپور میں جن کا مزار ہم گئے ججا عباسیاں آپ کے ساتھ. ججا عباسیاں تو ہمارے حضرت صاحب خواجہ عبدالرحمن بصری رحمۃ اللہ علیہ. جی جی. اچھا بشیر بھائی میں تھوڑا سا شامل کرتا ہوں. ایک ٹیلی فون کال پہ بیرون ملک سے ہمارے ساتھ سہیل شمس صاحب مخدوم و محترم, اور میں محبت رسول میں جس انداز سے انہیں بیٹھا دیکھتا ہوں, محفلوں کا سجانا, محفلوں کا انتظام, انصرام. بھائی عامر فیاضی صاحب سے بھی اس روز یہ بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا مجھے کہ آپ دیکھیں یہ محبت رسول ہی ہے جو انسان کو دربار رسالت سے قریب کر دیتی ہے. وہ کہیں بھی بیٹھا ہو, وہ کہیں بھی بیٹھا ہو, مظفر صاحب والی کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں, اور وہ اپنی صدائیں دیتا ہے اس ایمان کے ساتھ کہ میرے حضور سنتے ہیں. اور اسی طرح سے انتظام انصرام. کل بھی ایک براہ راست جو ہماری 11ویں شریف کی بڑی محفل ہے اس کے انتظامات میں بہت معاون مددگار ثابت ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلی نظر اور پہلی ملاقات میں دل میں اتر جاتے ہیں. سہیل شمس صاحب انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جن سے پہلی ملاقات ان کے گھر کی محفل میں ہوئی اور دل میں گھر کر گئے. جناب محترم سہیل شمس صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں سلمان گل بول رہا ہوں کراچی اسٹوڈیو سے, اور خالد صاحب کی یہ جو خبر ہے مجھے لگتا ہے سب سے پہلے آپ ہی سے میں نے شیئر کیا ٹیلی فون پہ, اور آپ سے جی بالکل یہ بہت بڑا سانحہ بھی ہے, اور آپ ہی سے ہی مجھے پتا چلا. پھر ہمارے محترم بھائی ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں سجاد بھائی موجود ہیں اسٹوڈیو میں, موجود ہیں میرے ساتھ. جی میرا سلام بہت بہت سجاد بھائی کو بھی. جی تو اب یہ ہے کہ دل تو بہت ہی مغموم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں کہ ہم سب کو یہ اللہ کے حضور واپس پلٹنا ہے. تو یہ ہے تو بیسیکلی بہت بڑا المیہ ہے, اور یہ انپیرل لاس ہے ایکچولی کہ ان جیسا ہمارے محترم خالد محمود جیسا نعت گو, اور وہ جو ان کی اللہ اکبر جو نعت شریف ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اللہ اللہ. تو بھائی میں تو جب سے مجھے پتا چلا میں اسی نعت کو سن رہا ہوں اور میرا دل رواں کھڑا ہو جاتا ہے اس رات کو. اللہ اللہ اللہ. سہیل بھائی ان کی کچھ نعتوں میں نا, کچھ نعتوں میں ایک آدھ نعت ایسی ہے جو بے ساختہ مصرے نہیں ہوتے, یعنی جس میں انتہائی بے ساختگی ہوتی ہے, اور خالد صاحب نے اسی سے ریلیونٹ ہے وہ کانٹیکس میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا قبر سے حشر تک. بالکل اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ کا چونکہ تعلق رہا ہے, اور آپ جس طرح سجاد بھائی نے ذکر کیا کہ ایسے معاون رہے ہمیشہ, اور ہمیشہ جو ہے وہ خدمت میں پیش رہے. یہ خدمت دراصل کسی شخصیت کی نہیں بلکہ حضور کی نعت کی خدمت تھی جس میں آپ کو بھی حصہ ملا. میں ایگزیکٹلی میں اسی پوائنٹ کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں. جو لوگ چنے جاتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے, اور ان کا انتخاب ہوتا ہے, ورنہ کروڑوں میں کہاں ہمارے محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے والی بات ہے. بے شک اللہ کا بہت کرم ہے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول و مقبول فرمائے. ہماری تو چھوٹی موٹی کوششیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خالد بھائی کے لیے بھی ہم سب فاتحہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. تو ولی اللہ آدمی ہیں بے شک, اللہ تعالیٰ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور ہم نے تو سیکھا ہی سیکھا بہت ان سے, اور ان کے بھائی صاحب جو ہیں سجاد علی بھائی, ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہم نے اور سیکھ رہے ہیں ابھی تک. تو بیسیکلی یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ پائیدار اور نادر لوگ ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ نادر بندے ہیں, مخلص بندے ہیں کہ جنہوں نے بہت کچھ دیا ہے, بہت کچھ دیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور ہم سب کی کاوشوں کو اور ہماری دعاؤں کو اور ہماری التجاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. اچھا بہت سہیل بھائی ہائیلی اپریشیٹڈ کہ آپ نے اتنی دور سے دیٹ یو جوائن اس ٹوڈے, اور آپ نے جو ہے اپنا بھی جو ایک تعلق ہے اس کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ناظرین کرام ایک وقفہ ہے, اور یہ بزم سجی ہے برائے سال ثواب حضرت خالد محمود نقش بندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. وہ جو حسان نصیب الرحمان صاحب قبلہ نے کہا تھا وہی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں,
اور آج خالد صاحب کی اس بات کا اثر آپ کو صرف سنائی نہیں دے رہا بلکہ محسوس ہو رہا ہے کہ صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا۔ دنیا کے کونے کونے میں خالد صاحب کو آج اصالہ ثواب پیش کر رہے ہیں ہم، اور یہی تو کرم ہے جو دیکھنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری اسد الحق صاحب کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے بریک پہ جاؤں گا کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور خالد صاحب کی ایک نعت بھی ہمارے ساتھ شامل کی، اور اب چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے،